فوجی جناب جا رہے ہیں. اس بادشاہ نے دیکھا کہ میری اتنی فوج ہے, بندہ ویسے بھی سینہ تن جاتا ہے, پر اچانک اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, آنسو کے قطرے ٹپکے, یہ مر گیا. توجہ ہے, وقت گزرا, مر گیا. مرنے کے بعد اسے کسی بزرگ محدث نے خواب میں دیکھا. کیا بیتی؟ کہنے لگا بخشا گیا. بابا کیا چیز تیرے کام آ گئی؟ کہنے لگا میرے بدعمالیوں کے سبب قریب تھا کہ میں پکڑا جاتا, میں جہنم کے حوالے کر دیا جاتا, لیکن میرے 2 آنسو کے قطرے میرے کام آ گئے. بولا کون سے؟ کہا وہ 2 آنسو کے قطرے جو میں نے آنسو نکلے تھے. اچھا اب آنسو اس کے نکلے کیوں؟ کہنے لگا آنسو اس لیے نکلے تھے کہ میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو میں نے کہا ہائے کاش کربلا کے میدان میں میری یہ فوج ہوتی, نواسہ پیغمبر یوں ظلم و ستم کا نشانہ تو نہ بنتا, وہ مظلومیت میں ان کی آل کے ساتھ ایسا برا سلوک بنا. اس تصور نے مجھے تڑپا دیا, میری آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل پڑے. اللہ نے انہی کو میری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیا. اور جن بارگاہوں کے تصور میں نکلے ہوئے 2 آنسو کے قطرے, جلیالیہ والو او اسلام آباد والو, وہ 2 آنسو کے قطرے وہ ضائع نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہو ان کی محبت میں یزیدیوں سے جنگیں کرنے والوں کی محنتیں اور یزیدیوں کو لتاڑنے والوں کی لفظوں کی قربانی, ان کے مال اور دولت کی قربانی, یہ کیوں کر ضائع ہوگی؟ اس لیے پیار اور محبت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ محبوب کے بینر لگا دو, محبوب کے اشتہار لگا دو. محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب سے پیار, محبوب کے محبوب سے پیار, اور محبوب کے دشمن سے جنگ, تب پیار سلامت ہوتا ہے. میں راجیت سن البم تیار کرنا ہے تو کل اگلے داڑے عدالتوں میں جنہاں دن قاتلہ نال پھر دو, مثال دے رہے ہیں, انہیں دے مخالفوں دے دشمنہ نال پھر دو, تو انہیں ہنج کر کے بولا نہ بھی تے میں آکھنے گرا ایک کل جانا سی میں تسن نال پیار کرنا, ایک کیڑا پیار ہے وہ میرے ہاں قاتلہ نال ہتھاں چ پا کے پھر رہے ہیں. اچھا ہن اوتھے بندے دی دلیل بڑی پکی ہے, وہ جی دیکھو نا میں ان اختلافوں میں نہیں پڑتا, اس گل نہ سمجھو, میں کوئی نکتہ دے رہا ہوں, اسی جی انہیں اختلافوں نہ پہندے, پر چلو راجے رہنا لیا کہ تعلق ہے جلو کو خاندانی جانو اسی ناکسی چپ کر کمینیاں, کوئی تیرا تعلق نہیں, دو نمبریاں نہ کر, منافقہ نہ کر. جس بندے نال تعلق ہوئے اس دا سجن اپنا سجن ہوتا ہے, وہ دا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے. تو جس نال عام تعلق ہوئے, الیکشنہ والا, خاندانہ والا, دوستی یاری والا, کاروبار والا, اس کا دشمن اپنا دشمن. تو جن کے ساتھ تعلق قلبے کا ایمان کا ہو, ان کے دشمنوں سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب ہم یزیدیوں پہ برستے ہیں نا تو ہماری آواز خواہ تپ جاتی ہے, لہجہ تلخ ہو جاتا ہے, آواز میں گرج آ جاتی ہے, ہماری آنکھیں شعلے ہمارے جملے تیرم نشتر بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم لعنت بھیجتے ہیں محمد کی آل کے گستاخوں پر. اور ہمارے بزرگوں نے بڑا زمانہ پہلے یہ لعنت بھیج دی تھی. ان نمے نمے مسئلے تسی سن دے ہو, او جی لعنت نہیں بھیجنی چاہی دی, ادھا کی فائدہ ہے؟ ایک گل سن, اگر نہیں بھیجنی چاہی دی تو چلو نہیں بھیجنی چاہی دی, پر بھیج بھی دے وہ ندی دشمنی میں تے کوئی منع بھی نہیں ہے. اس واسطے کہ میرے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَيَلْعَنَهُمُ اللَّعِنُونَ, انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہوئے, اس دن فرشتیاں دی بھی لعنت ہوئے, تے لعنت کرن والیاں دی بھی لعنت ہوئے. تے جے لعنت مطلقاً کرنی نہیں چاہی دی تے قرآن دا قضیہ سچا کیویں ہوئے گا؟ یار مزہ نہیں آیا. یہ قرآن کا قضیہ سچا کیسے ہوگا؟ لہذا اے تقوی تسی اپنے کول رکھو, سانو فتویاں دئی رہن دو, تے اسی تے اے کہنے ہاں تے کہندے رہواں گے. رب دی قسم ہے او ساڈے تے جنازیاں وچ وی علی علی بھی ہونا ہے, نبی نبی بھی ہونا ہے, تے یزیدیاں تے لعنتاں وی پینیاں نے, تے اوتھے بھی آواز آنی ہے کہ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں,
ہاتھ تلے نہ ریون بڑا بندہ ہیاں نہیں ماردا بڑا ہیاں مارد لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان پھر بولو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت یزید دیاں حمایتیاں تے لانا ہاں یزید دیاں حمایتیاں تے خود یزید اتے تے اس دی روحانی ساری نسل اتے اس دیاں حمایتیاں کمینے اتے ابن زیاد اتے عمر بن سعد اتے شمر کتے اتے اے عمر بن سعد دن نکیاں پترا اتے انہاں ساریاں یزیدیاں انہاں لانتیاں کتیاں اتے لعنت ہوے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت حسین پاک کی محبت کا تقاضا یہ گئے ان سے محبت ان کی نسل سے محبت ان کے عاشقوں سے محبت اس لیے ہم سادات کا ادب کرتے ہیں سیدوں کا احترام واجب ہے یہ تمام امت محمدی کے فقہاء سارے اس بات پر متفق ہیں شافعی مالکی حنبلی حنفی سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جن کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے وہ اوروں جیسے نہیں ہے سارے خاندان تگڑے سارے انو سلام ہوئے انہاں دیاں خاندانیاں عزت انو سلام ہوئے پر مہربانی کرے ہو مہربانی ہیڈ ویک بندہ نہیں کرنا اس دن میں ویسے محرم شریف کا جلسہ ہے لیکن میں وہ سنیا ہے کہ کوئی بندہ عجیب ہو گیا وہ کہندہ ہے کہ آدم علیہ السلام جٹ سن استغفر اللہ کہندہ اس واسطے کہ انہوں نے بھی ڈنگر منجا انہوں نے رکھیاں سن دے اس قسم کی خبارافات اور خباستیں یہ کم از کم اسٹیجوں پر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے یوں اس قسم کی حرکتیں آپ کریں یہ اس دن وہ کلپ آیا بڑا وائرل ہوا انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ وائرل ہوا اب یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ہمارے اسٹیجوں کی یہ حالت رہ گئی ہے کہ اس پر اس قسم کی بولیاں بولی جائیں لیکن سنو سادات کی عزتیں جو ہم بیان کرتے ہیں نا یہ خاندان کی اپنی یاریوں دوستیوں سے نہیں یہ قرآن اور سنت کی وجہ سے بیان کرتے اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا جب تک سید کافر نہ ہو جائے اس کی تعظیم واجب رہتی وہ بے عمل ہو بے ہاتھ جوڑ کے آکساں خدا دا واسطہ جڑا آج توڑے ذہن چ پایا گیا جس کو لمحہ مسواک ہوئے تو اس کی زیادہ عزت ہوئے جس کی داڑھی چٹے پن لمحی جس کی پگڑی شگڑی وال ہوئے جڑا اور تو ڈرامہ شرامہ جنہ چیتا ہو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سادات کی جو عزت ہے وہ خون رسول کی وجہ سے سید بے عمل بھی ہو وہ سید اس کی فضیلت ذاتی ہے یہ علم یہ باقی تقوی شکوے یہ ساری فضیلتیں عرضی اور میں اکثر دی مثال دینا کرنا ہوں دیا کرتا ہوں میں مولوی صاحب پاگل ہو جوان فتوہ شتوہ گیا مفتی ہو مفتی اسلام ہو مفتی اعظم ہو پاگل ہو جائے اسے کوئی ایک چھوٹا سا نماز کا مسئلہ بھی نہیں پوچھتا کہتے ہیں یہ رہتا کہ اعتبار جانا چلا ہو گیا کیا بولتے ہیں اس کو برین ایمرج ہو گئے فالج ہو گئے یہ دیکھو لوڑ کے پوچھنا تو سید چلا بھی ہوئے تو شاہ جی رہندا ہے اے ہاتھ بھلے بھلے یار وہ شاہ جی رہندا ہے کیوں کہ اس کی وہ فضیلت ہے جو اس کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں اتری ہوئی ہے لہذا آپ کو مارا یہی میسج ہے ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے پر کم از کم اسی جب اتھے مالکاں کے جانا ہے نا تو جو انہوں پوچھ ہی لیا کہ کر کے آئے ہوتا کر کے سیر تلے کر کے عرض کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے تو اڈی آل نہ غداری نہیں کی تھی وفاداریاں کر کے آئے ہیں کسی وجہ سے نار لگایا کرنا بیٹا ہائے ہائے
دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں جب وہ حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ پترو دعا کرو جدوں قیامتی ہیں ہم لوگ کو بلاون تو کسی دے بارے وہ فلانے مولوی صاحب آ جاؤ فلانے تو ساڑی باری آوے تے آکھن اوے سیدہ دا مراسی آ جاوے اتو سم پٹھواریوں ہے مراسی دی گل نہیں سمجھ آنی ایک گل سمجھ آندی نہیں پنجابیوں وہ جڑے سنٹرل پنجاب والے پرا وہاں ہر گاؤں کے چودھری نے ایک ایک مراسی رکھا ہوا ہوتا ہے وہ چودھری اگر کسی گاؤں میں جائے نا کسی جرگے میں تو اس سے جانے تو پہلے وہ جناب والا جڑا مراسی ہوندے کھڑا او چودھریاں دی خیر ہوئے او چودھری فلانے خان صاحب فلانے فلانے اتنی مربع زمینہ دے مالک اتنے پتراں دا پیو وہ فلانے دا بچہ فلانے دا چاچا اتنی گڈیاں تے اتنے او خیر ہوئے چودھری رنگی اللہ ٹول بج گئے او چودھری دی آ جاؤ اے کام ہوندے چودھریاں دے مراسیاں دا او جڑے پرم بڑے جو نا دولت مند ہوتے ہیں ان دے میراسیاں دا تے پتے آلے نبی دے میراسیاں دا کے کام ہوندہ ہے او سیدہ دی خیر ہو جاوے زارہ دے بچیاں دی خیر ہو جاوے جنت دے مالکہ دی خیر ہو جاوے انہاں دی پراپرٹی جیسی کسے دی پراپرٹی نہیں ہے انہاں دی ملکیت جیسی کسے دی ملکیت نہیں ہے حق حق انہاں دے خاندان جیسا کسے کا اللہ سانو آلے رسول اللہ مراسی رکھے کڈو گالا جتنی مرضی نے گالا کڈو ہمیں شیعہ کو رافضی کو کافر کو اللہ دی قسم ہے ہر وہ الزام جڑا آلے نبی دی محبت جے لگ دے وہ دا چس آ جاتا ہے ہر اس فتوے دا چس آندہ نے ہر اس گال دا چس آندہ ہے ہمیں کئی کہتے ہیں تو تے پاگل نہیں ہوئے روز تیرے خلاف کلپ پڑھنے تو میں کہتا ہوں میں اپنے دامن کو یوں کر کے دیکھتا ہوں جب اپنے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہاں صرف سمجھ اتنی آتی ہے کہ میں تو رسول کی آل کی حفاظت کر رہا ہوں ان کی ناموس اور عزت کی بات کر رہا ہوں اور جیڑا فتوے لاندہ ہے جائے جہنم اے پتر جنہ دے تسی پیروکار ہو نا وہ قیامت والے دن جہنم دے سور آنگے حق 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 بولو بولو شک ہے کسی ہیں کہ یزید جہنم دا سور نہیں ہوئے گا کسی ہیں شک کے ہوئے آل نبی کا گستاخ جہنم کا سور ہوتا ہے تو آل نبی دا قاتل یہ بھی جہنم کا سور ہے محرم الحرام میں منعقد کردہ جلسوں کے دو مقصد ہیں ایک مالکن الپیار تو دوجہ مالکن دشمنان دی نفرت کتنی نفرت اتنی نفرت یاد ہوئے گا میں اسلام آباد کنونشن سنٹر چکے اسی کہ میرا کتا ہوئے میں کتے دا نا ٹونی رکھ دماں گا میں کتے دا نا چوچو رکھ دماں گا لیکن کتے دا نا یزید نہیں رکھا گا پتہ ہے کیوں کیونکہ شاید ماں کتے ہیں یزید ہس کے کر کے یزید کرنا میں اس کا بھی روا نہیں ہوں کہ اس خبیث کا نام اس طرح بھی لیا جائے تو پھر آخری حدیث راکب دوش مصطفیٰ تو کل میری مکمل میں اٹھ کے ادھر ہو جاواں گا ایسے واسطے میں کاپی اپنی ڈائری سامنے رکھی ہوئی ہے میرے نبی دے پیارے سے آبی